وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں استاد صاحب؟ جی کل کیا پڑھا تھا، کچھ خلاصہ فرمائیں گے؟ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الکسوف کے متعلق پڑھا تھا۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ جی میں نے کہا سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کسوف اور کسوف کے متعلق پڑھا تھا۔ جی ماشاء اللہ۔ جی بہن، مختصر نماز قصر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کن کن حالات میں، اور نماز میں کس حالت میں نماز جو ہے وہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، انہی مسائل کے بارے میں۔ جی ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب التہجد، تہجد کے ابواب۔ باب التہجد باللیل، رات کو تہجد پڑھنا۔ تہجد کا معنی ہے سونے کے بعد اٹھنا، سو کر اٹھنے کے بعد حاجت، ٹھیک ہے، تہجد کہلاتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات سے تہجد پڑھی بھی نافلۃ، اللہ کی آپ کے لیے مزید اضافہ ہوگا درجات میں، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی ارسلان صاحب، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی میری طرف سے آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے۔ ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں، ایک منٹ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سسٹم میں دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ۔ نہیں سسٹم میں تو ٹھیک ہے، آپ کی طرف ہی کوئی کمی ہے؟ نہیں سر اب صحیح آ رہی ہے، اب ٹھیک آ رہی، پہلے آ رہی تھی بہت کم آ رہی تھی، ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تہجد یعنی نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، طریقہ کار تہجد کی نماز کا، وہ آپ علیہ السلام رات کو سو کر اٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نام تہجد پڑ گیا۔ اور تہجد جو ہے مسلمانوں پر فرض تھی 1 سال، نبی علیہ السلام پر بھی فرض رہی 1 سال۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں اس کی اجازت دی گئی کہ نہیں فرض نہیں، اب نفل ہو گئی۔ شروع میں 1 سال کے لیے تہجد فرض تھی، ٹھیک ہے جی، پھر یہ آسانی کر دی گئی کہ نہیں فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بہت بڑی برکت والی نماز ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اس نماز کے، پڑھنے والے کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کی جو تہائی حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود نزول فرماتا ہے۔ اب اس میں آگے تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، بخش مانگنے والا، ٹھیک ہے، اور استغفار کرنے والا، تو اس کی یہ چیزیں قبول کی جائیں۔ تو یہ رات کا جو پہر ہے اس میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، عبادت قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے صحت بھی بہتر رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جلدی سوئیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے 3 چیزیں کرنی ہیں سونے سے پہلے، تہجد اپنا وطر پڑھ لینے ہیں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، اور چاش کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ مغرب کے بعد سونا مناسب نہیں ہے، اور عشاء کے بعد جاگنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا تم رات کو اٹھ کر قیام کرو، اس کو لازم رکھو، کیونکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے کا، اور برے کاموں کو مٹانے کا، اور جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، جو شاید رات کو بندہ اٹھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معجم کبیر میں مائک میوٹ کر لیں محمود صاحب، مائک میوٹ کر لیں۔
محمود صاحب، محمود صاحب، جی جی محمود صاحب آپ کا دوسرا محمد نئے اسلام پہ جاتے ہیں نا، تو ان کے پھر محمد انصر صاحب مائک میوٹ کر لیں. چلے پھر میں ادھر کر لوں گا تو سب کا میوٹ ہو جائے گا. جی ہو گیا، ٹھیک ہے. مائک میوٹ کر لیں، کب فرمانا ہو تو پھر ہینڈ ریز کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اور ہینڈ ریز بھی اس وقت کریں جو اہم چیز ہو، مطلب بات بھی نہ کریں کہ یہ بات کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے جی. ضرورت پڑے تو آپ ہینڈ ریز کریں. تو ادروائز اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہیں یا اس طرح ہر بندہ اضافہ کرے گا تو پھر وہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، وہ تسلسل کے ساتھ نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے جی. جو ضروری چیز ہے اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں فضیلت والے لوگ حاملین قرآن ہیں اور تہجد گزار ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت بڑی برکت والی چیز ہے. بدرات کو اٹھ کے نماز پڑھے. مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. مجھے ایسے کام کی خبر دیجئے کہ جب میں وہ کام کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ علیہ السلام فرمایا، کھانا کھلاؤ، بکثرت سلام کرو اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور جنت میں سلامتی میں داخل ہو جاؤ. بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر ہے، ہم شروع کرتے ہیں 11-20. پہلے جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ مختلف کتب میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں. اب ہم بخاری سے شروع کرتے ہیں. 1120 نمبر حدیث ہے. حضرت عباس ابن عباس، سمع ابن عباس. طاؤس یہ تابعی ہیں. طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا رضی اللہ عنہما سے کہ آپ علیہ السلام جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آپ یہ پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض. یعنی آپ علیہ السلام اللہ کی حمد کرتے تھے، تیرے لیے حمد ہے، تو نور زمین و آسمان کا نور ہے، تو حق ہے، تو مالک زمین و آسمان کا، انت الحق وعدک الحق، تیرا تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری باتیں حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو نبی حق ہے، قیامت حق ہے. تو آپ علیہ السلام اس طرح دعائیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور پھر دیگر آگے روایت میں آئے گا آپ علیہ السلام سورہ آل عمران کی آخری آیات اس کی تلاوت فرماتے تھے. یعنی اٹھتے ہی آپ علیہ السلام مختلف اذکار کرتے تھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو اٹھے، یعنی جب بھی اس کی آنکھ کھلے، اللہ کی حمد کرے، اور اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. یعنی یہ چیز بہت اہم یاد رکھنے والی حدیث ہے کہ رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا. اور اس کے بعد یا اللہ میری آسانی فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، جو آپ کا دل، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں دنیا آخرت کی بھلائی مانگے. اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ سے یکسو ہو کے مانگے، ٹھیک ہے جی. اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، غیب سے ہماری امداد فرما، رحمتیں برکتیں عطا فرما. تو خوب گڑ گڑا کے، بالکل مطلب جیسے اپنے کسی بہت پیارے یار سے، دوست سے دل کی باتیں کرتے ہیں، دل کی باتیں کھول کے کریں. قیام اللیل، اچھا ایک ہوتی ہے صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد جتنے نوافل پڑھے جائیں نا وہ صلاۃ اللیل ہوتا ہے. قیام اللیل رات کو جاگنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور تہجد کی نماز کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ تھوڑی دیر سوئے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگی؟ تہجد ہوگی. اب اس میں یہ ہے کہ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا ہے، سونے کے بعد اٹھنا یہ معمول ہے کہ اس کے بعد آپ کی، اگر کوئی ساری رات جاگتا ہے تو اسے قیام اللیل کہیں گے، ٹھیک ہے جی. حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن سالم جو ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، یعنی عمر کے پوتے ہیں سالم. کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو صحابہ خواب دیکھتے تھے نا تو وہ آ کے نبی علیہ السلام کو سناتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں بھی خواب دیکھوں اور نبی علیہ السلام کو سناؤں، ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دو فرشتے اٹھا کے جہنم کی طرف لے گئے ہیں. کنویں کی طرح جہنم ہے
ٹھیک ہے جی. اور فرشتے مجھے قریب لے گئے تو میں نے وہاں لوگوں کو پہچانا کہ کون کون ہے وہاں. 2 چرخے لگے ہوئے تھے اس میں, تو میں نے لوگوں کو پہچانا کہ جہنم میں کون کون ہے. تو میں اعوذ باللہ من النار پڑھنے لگا کہ اللہ کی پناہ میں اس آگ سے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ایک دوسرا فرشتہ ہمیں ملا اور وہ کہنے لگا یہ کہاں. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ پھر ہمیں وہاں سے بچا کے لے آیا. یہ واقعہ میں نے اپنی بہن حفصہ کو سنایا جو آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنایا. نبی علیہ السلام فرمایا نعم الرجل عبداللہ بہت ہی اچھا آدمی ہے, اگر لو کان یصلی من اللیل, اگر رات کو نماز پڑھے تو کیا ہی بات ہے. فکان بعد, تو اس کے بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا. عبداللہ بن عمر بہت تھوڑا رات کو سوتے تھے, یعنی راتوں کو پھر جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی خواہش تھی کہ میں خواب دیکھا تو پھر یہ اشارہ نبی السلام نے فرمایا کہ رات کو نماز پڑھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کی نماز کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام بہت قرات کرتے تھے, لمبے سجدے کرتے تھے, اتنا سجدہ ہوتا تھا کہ آپ 50 آیتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ جب فجر کا ٹائم ہوتا تھا آپ علیہ السلام 2 سنتیں پڑھ کے پھر تھوڑا سا آپ آرام فرماتے. پھر منادی آتا, یعنی مؤذن آتا, آپ کو بتاتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, پھر آپ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بعض اوقات بیماری کی وجہ سے اس نماز کو چھوڑا ہے. ادروائز زیادہ تر عمل آپ کا یہی ہے کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا. یہ تب اٹھا جاتا ہے جب آپ جلدی سوئیں. اگر ہم ٹائم پر سوئیں عشاء کے بعد ہم اٹھ سکتے ہیں, اگر ہم لیٹ سوئیں گے تو پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ کہ ہم کب اٹھیں نہیں, سب سے پہلے کہ ہم سوئیں کب. جب سوئیں گے جلدی تو پھر اٹھ جائیں گے جلدی, اگر سوئیں گے لیٹ تو اٹھنا پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے صحت کا بہت اہم ٹائم ہے. اور یہ جو ماہرین ہیں, جو سائنسدان ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 10 سے لے کر 2 بجے کے درمیان یہ پیک ٹائم ہوتا ہے. یہ جسم, یہ جو باڈی ہے نا ہماری, یہ کچھ چیزیں خارج کرتی ہے, کچھ چیزیں لیتی ہے. تو اس ٹائم اگر بندہ سویا ہوا ہے نا 10 سے 2 بجے کے درمیان, اس کی صحت باہر رہتی ہے. اور اس وقت جو جاگتا رہتا ہے نا, چونکہ باڈی ابھی مطلب جو ہے نا وہ الرٹ رہی ہے, تو وہ اس طرح کی ہارمون یا کوئی بھی چیزیں جو ان کی اپنی لغت میں ہے وہ نہ خارج کر سکتی ہے, نہ پھر وہ لے سکتی ہے, تو وہ پھر کمزور ہوتا ہے انسان. تو اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تعلیم کہ آپ عشاء کے بعد آپ باتیں نہ کریں, سوائے یہ کہ آپ کوئی تعلیم ہے, جیسے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے, اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے تو آپ کو یقینی طور پر انشاءاللہ تہجد کے ٹائم آپ کی خود ہی آنکھ کھل جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام 1 رات یا 2 راتیں آپ نے تہجد نہیں پڑھی بیماری کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا, قریش کی ایک عورت نے نبی علیہ السلام کو تانا دیا. جب جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تو اس نے کہا کہ محمد کو نعوذ باللہ ان کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے روشن دن کی اور رات کی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر جبرائیل آنے لگے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون عورت تھی, یہ آگے پھر روایات میں آتا ہے. یہ ام جمیل ابو لہب کی کیا تھی, بیوی تھی, اس نے یہ کہا. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام رات کو اٹھے اور آپ نے فرمایا ان حجرات والوں کو اٹھاؤ, ان گھر والوں کو اٹھاؤ, آج بہت زیادہ آسمان سے فتنوں کا نزول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز پڑھتے تھے اور آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو اٹھاتے تھے, جیسے اس حدیث میں ہے. اور ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی ہے فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس آئے رات کو, تو آپ نے فرمایا بھی نماز نہیں پڑھی, اٹھے نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہماری جانیں اللہ کی قدرت میں, اللہ کے ہاتھ میں, جب اللہ چاہے گا ہم اٹھ جائیں گے. تو آپ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے, میرے سے کوئی بحث نہیں کی, اور آپ واپس جاتے ہوئے اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے کہ انسان کتنا بحث کرنے والا, جدال کرنے والا ہے. وقال انسان اکثر شیء جدلا, انسان کتنا بحث کر رہا ہے. تو اشارہ یہ تھا کہ میں نے ان کو کہا نماز پڑھو, اور انہوں نے کہا جی ہماری جانیں تو اللہ کے, ویسے حقیقت تو یہ جانیں ہماری اللہ کے ہاتھ میں, جب اللہ چاہے گا اٹھیں گے. لیکن جب اس طرح کی تبلیغ ہو تو خاموش ہونا چاہیے. اور ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اٹھیں گے,
لیکن حضرت علی نے جب یہ جواب دیا آپ کو یہ جواب پسند نہیں آیا اور آپ نے پھر کہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ فرض نہیں تھا، نفلی کام تھا، لیکن آپ نے کہا کہ انسان بڑا جھگڑالو، ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. تو جی بہن. مفتی صاحب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو نہ دین سیکھنا نہ سکھانا، پھر وہ یہ تمہید باندھتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا ہم سے دین کا کام لے لے گا. تو اس بات میں کیا کتنی حقیقت ہے کہ گھر بیٹھے رہنے جہالت سے علم حاصل ہو جاتا ہے؟ ہے، جہالت ہے، بے وقوفی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کوئی عمل پسند بھی ہوتا لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے، جیسے کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لیکن روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے چاشت کی نماز پڑھی ہے. چونکہ حضرت عائشہ کا جو ہے نا کہتے ہیں نا آپ نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، ادروائز صحابہ نے دیکھا ہے. ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے وقت آپ علیہ السلام نے چاشت کی نماز 8 رکعتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی عبدالرفیق خان صاحب. جی میں یہ اس پہ ایک کمنٹ ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہے گا تو دین کا کام ہم سے لے لے گا، تو اللہ جب یہ چاہے گا کہ دنیا میں پکڑ لے تو وہ بھی اللہ ہی جانے سے ہوگا. صرف ہم اس کی خواہش کیوں کرتے ہیں کہ دین کا کام اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، یہ کیوں نہیں اب چاہتے یہ کہ نہیں، اللہ پکڑے گا؟ اچھا یہ نہیں سوچتے کہ چلو اللہ چاہے گا تو پھر پیسے آئیں گے تو پھر کمانے کے لیے باہر کیوں جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت نہیں کرتا ہی ہے. اس وقت نہیں ٹھیک ہے. کرتے. ہاں کوشش کرنی چاہیے ہر وقت ہر کام کی. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک رات کو اٹھے اور آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، پھر وہ دوسروں صحابوں کو بتایا. اگلے دن بہت زیادہ لوگ آ گئے، پھر اگلے دن اور زیادہ آ گئے تو آپ آئے ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم آ گئے ہو، میں جان بوجھ کے نہیں نکلا، اس لیے کہ مجھے ڈر تھا، خشیت ان تفرض علیکم، کہ کہیں یہ چیز تم پر فرض نہ ہو جائے. آپ اپنے امید پر اتنے شفیق کہ میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ نفل نمازیں کہ تم پر کیا ہو جائے، فرض نہ ہو جائے. تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام اتنا عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم جو ہے سوج جاتے تھے، اور آپ نے فرمایا، آپ سے کہا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکن عبدا شکورا، اللہ نے اتنا کرم کیا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو غور طرف کریں، غور دیکھیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ دو ہی چیزیں ہیں، اگر آپ کبھی ہو ہاسپٹل چلے جائیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے گا کہ اللہ کا کروڑا احسان کے کس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر بن عاص یہ صحابی بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، ایک رات میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے یہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، عبادت کرو لیکن درمیان. ٹھیک ہے جی. تو بخاری میں آگے آئے گا کہ ان کے والد نے ان کی نا ان کے ایک بچی تھی، ان کو بڑی پسند آئی، ہونہار بچی تھی، تو انہوں نے ان کی شادی کرا دی عبداللہ بن عمر کی. ٹھیک ہے. تو یہ جناب نماز پڑھنے لگ جاتے تھے. تو آپ علیہ السلام کو بتایا ان کے والد صاحب نے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ مطلب عبادت ہی کرتا رہتا ہے. تو ایک دن وہ خود جو ہے نا وہ عمر بن عاص جو ہے نا اپنی بہو کے پاس گئے، پوچھا بیٹا کیا حال ہے، کیسے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب ٹھیک جا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کے بچے جو بچہ ہے بڑی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بڑے روزے رکھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ ایک رات میں ایک قرآن پاک کیا کر لیتے تھے، مکمل کر لیتے تھے. تو آپ علیہ السلام فرمائے نہیں ایسا نہ کرو، 10 دن میں قرآن پاک مکمل کرو. کہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ. فرمایا 3 دن سے زیادہ نہ قرآن پاک مکمل کرو، اور روزے جو ہے نا نہ رکھو، بس مہینے میں 3 روزے رکھو. عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں، اور کرتے کرتے یہاں تک کہ پھر یہ بات آئی کہ آپ نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام علیہ روزے رکھو. ٹھیک ہے. کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ جو ہے وہ افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے. اور نماز بھی اس طرح پڑھو داؤد علیہ السلام کی نماز کی طرح کہ آدھی رات سوتے رہو، پھر اگلے رات کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عبادت کرو، اور پھر اگلا جو حصہ ہے اس میں پھر سو جاؤ.
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور اجازت دے. بعد میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کی اس بات کو مزید کر لیتا کہ میں نے صرف جو ہے وہ مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوتے تو میں اتنا کمزور نہ ہو جاتا. آگے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے. تو یہ تعلیم ہے. عمومی تعلیم یہی ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا. لیکن بعض صحابہ کرام جو ہے نا جب اپنے فرائض سے ہو گئے سارے تو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے. اس پر میرا پورا ایک ریسرچ ورک ہے کہ وہ کون سے صحابہ و تابعین محدثین ہیں جو ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے. اس میں حضرت عثمان ہے، حضرت جریر ہے، مجاہد تابعی ہے، اور حمزہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. اور رمضان میں جو ہے نا امام بخاری 42 قرآن پاک پڑھتے تھے، امام شافعی 60 قرآن پاک، امام ابو حنیفہ 61 قرآن پاک. تو اکثر آپ کو لوگ ملتے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ پر کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بہت سارے تابعین اور صحابہ یہ کرتے تھے. اسی طرح امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آج صبح کسی نے میرے سے سوال کیا، اس پر میرے ریسرچ پیپر ہے، پوری تحقیق ہے کہ غوث پاک نے اور دیگر بہت سارے، ایک سلمان بن ترخان ایک تابعی ہیں، حضرت انس کے شاگرد ہیں، تو وہ اور دوسرے معمر ان کے شاگرد ہیں. دونوں یہ محدث بھی ہیں. سلیمان تو تابعی ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ تابعی ہے. تو یہ 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. رقبہ بن مسکلہ تابعی ہیں، ان کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے بہترین جگہ، بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. تو یہ محدثین جب اپنے فرائض یعنی کہ ظاہر ہے 40 سال 50 سال کے بعد جب وہ اپنے گھریلو معاملات سے وہ فارغ ہو گئے تو پھر وہ عبادت کی طرف چلے جاتے تھے، پھر وہ عبادت گزارتے تھے. تو وہ ان کے لیے پھر اس کی ہے. لیکن اب یہ جو صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، اب نئی شادی ہوئی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. تو ایسی تعلیمات، عمومی تعلیمات آپ علیہ السلام نے یہ دی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سونا بھی ہے، پھر عبادت کرنی ہے، پھر بچوں کو ٹائم دینا ہے. لیکن ایک بزرگ صحابی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بچے بھی جوان ہو گئے، معاشی معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، تو پھر وہ دن رات ان کاموں میں وہ لگے رہتے. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ منع نہیں ہے، اس لحاظ سے جو آپ کے فرامین ہے وہ اس حساب سے ہے، تو اس بات کو پھر سمجھتے تھے. اس پر میرے 3 تھیسز ہیں، اور تھیسز کیا کہتے ہیں، میری کافی اس بارے میں جو ہے نا وہ ریسرچ ہے. جی بشارت صاحب مائک میوٹ ہے آپ کا، مائک میوٹ ہے. چلیں اگلی حدیث اسی طرح ہے کہ آپ سر ہلو جی سر آواز سر میں نے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو کافی دفعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا، 100 دفعہ. ہاں. تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ صحابہ کرام میں سے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا؟ صحابہ سے ہمیں نہیں ملا، تابعین سے ملا ہے. جیسے رقبہ بن مسکلہ ہے، اس سے ملا ہے. یہ سکہ تابعی ہیں، اور یہ جو اہل حدیث حضرات کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو کیا ہے. امام ذہبی نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ یزید بن ہارون ہیں، اور بہت سارے محدثین بخاری مسلم. اس پر میرا ریسرچ، اس پر بھی میری ایک تحقیق ہے، 3-4 اچھا سر. ہاں. اور اس کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے رب کا دیدار ہوا ہے. اور ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ہاں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے بالکل. ابن سیرین نے لکھا ہے. تو اس پر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا اللہ کا دیدار بائی علی نواز آن لائن، تو آپ کو پوری ویڈیو مل جائے گی. اس پہ میں نے اسکرین پیج بھی لگائے ہوئے ہیں. شکریہ سر. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ عمل پسند ہے، ہو تھوڑا لیکن یہ کہ مستقل ہو. ٹھیک ہے نا. بجائے یہ کہ آپ ایک رات جو ہے نا وہ 12-15 رکعتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تھک جائیں. ہاں تہجد کی کوشش کریں، تہجد پڑھیں. دیکھ لیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں 8 رکعتیں پڑھیں، اور اگر سمجھتے ہیں 4 رکعتیں پڑھیں، اور اس کو مستقل طور پر آپ لیں. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں بھی اسی طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی، اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لائے. انس سے پوچھا گیا کہ سحری اور نماز کے درمیان کتنا فرق تھا؟ فرمایا 50 آیتیں تقریباً. جو رمضان میں سحری ہوتی ہے نا،
اس کے بعد تو رمضان میں ایک خاص طور پر ٹائم ملتا ہے ہمیں عبادت کا کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم تہجد پڑھیں، کوشش کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پھر اٹھ کے بھی دعائیں کریں، بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے، ہاں تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام پھر بہت لمبی قرات کی، تو میں نے ایک برے خیال کا ارادہ کر لیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا برے خیال کا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں۔ اب اس کو بھی بیعت بھی سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ شروع کی، پھر سورہ آل عمران، نساء، تو آپ علیہ السلام تو پھر جب تلاوت فرماتے تھے تو اس سوز اور گداز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام جب اٹھتے تھے تو پھر مسواک کرتے تھے، منہ کو صاف کرتے تھے، اس کے بعد وضو کر کے پھر آگے روایت ہے کہ آپ دو رکعتیں جو ہے نا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ نے 7 بھی پڑھی ہیں، آگے روایت عائشہ فرماتی ہیں 7 بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں، اور 11 بھی پڑھی ہیں، 2 رکعت فجر کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ 7 3 وتر ہوتے تھے، 9 پھر 3 وتر ہوتے تھے، 8 3 وتر ہوتے تھے، اس طرح جو ہے نا۔ اس کے بعد جو 2 یعنی کہ فجر کی 2 سنتیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام، ہاں جی، یہ باب ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے فرض تھا، اس تہجد پڑھنا فرض تھی، پھر قرآن پاک کی آیات سے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو جتنا تم قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکتے پڑھو، پھر فرض جو ہے وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، تہجد پہلے کیا تھی، فرض تھی۔ آگے یہ روایت ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ویسے ساری روایتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی جب سوتا ہے رات کو، اس کی گدی پہ شیطان جو ہے وہ 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ لگا کے پھونک مار دیتا ہے، سو جا، رات بہت لمبی ہے۔ انسان کو جب رات کو آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو ایک جو گرہ ہوتی ہے نحوست والی، وہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے، دوسری نحوست والی گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی صبح بڑی پیاری صبح ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو خبیث اور سستی اور کاہلی والی صبح ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اٹھ کے کوشش کریں کہ تہجد پڑھیں اور ہماری صبح کیا ہو، بہتر ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ نماز نہیں پڑھی اور اٹھتے ہی گڈ مارننگ کہہ دیا، تو یہ گڈ مارننگ نہیں ہے۔ گڈ مارننگ یہ ہے کہ آپ اٹھیں، اللہ کا نام لیں، وضو کریں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے عشاء کی نماز جماعت خط پڑھی، اس نے آدھی رات عبادت کیا، جس نے جو ہے فجر کی نماز جماعت خط پڑھی، اس نے پوری رات۔ تو یہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ اصل کام کرنے والے ہیں۔ تو میں آج کل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی لوگ پتہ نہیں کس کس کاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو سوچنا ہے، اس بارے میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب آپ خواب میں، ٹھیک ہے، ایک آدمی کا جو ہے نا سر کچلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پتھر سے۔ تو پھر بتایا گیا کہ یہ قرآن پاک پڑھتا تھا، تو وہ قرآن بھول گیا، چھوڑ دیا، اور یہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس لیے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہے، اگر ہم سستی کریں گے تو۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے، آگے مسلم میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ساتھی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا ہے، جا کے دیکھو۔ انہوں نے کان میں ہاتھ لگایا تو واقعی بھی گیلا پن تھا۔ تو کوئی یہ بندہ پسند کرے گا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرے؟ ٹھیک نہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ بھی اٹھ کے فرض پڑھیں، یہ فرض کے لیے ہے، فرض نماز پڑھیں۔ اگر فرض بھی نہیں پڑھے گا تو پھر شیطان اس کے یہ کام کر دے گا۔ وہ جو روایت میں نے شروع سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر۔ پہلا جو آسمان سے آسمان دنیا کہتے ہیں، آخری رات کے تیسرے پہر، ٹھیک ہے، یعنی 3-4 بجے سے ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا فرماؤں، کون ہے مجھ سے بخشش مانگے میں اسے دوں۔ تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے ایک برکت والی بات ہوگی، رحمت والی، کہ ہم اس کو اٹھے رات کو، یہ کوشش کریں، جتنی کوشش ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ سر مجھے یہاں پہ ایک بات پوچھنی تھی، میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی فرمایا۔ اچھا سر، ایسی بہت سی احادیث ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کلمہ پڑھیں تو شام تک آپ کو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا،
جی اور پھر سورہ بقرہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا. تو جس گھر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے تو اس وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کی گدی پہ بھی وہ گرے لگا سکتا ہے. جہاں شیطان. ہیلو. ہاں جی دیکھیں جی یہ ہو رہی ہے عمومی طور پر. یہ اچھا جو آپ اچھا. بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ خصوصی طور پر جہاں قرآن پاک ظاہر میں پڑھ کے سویا تو وہ تو برکت اس نے حاصل کر لی ہے. اس نے برکت حاصل کر لی ہے. تو عمومی طور پر یہ کہ جو لوگ سستی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو تنبیہ کی جا رہی کہ آپ نے سستی سے آپ نے ہٹنا ہے اور آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لیے یعنی عمومی طور پر جی جی نہیں سر اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا اور شیطان نے بھی کہ میں تیرے مخصوص بندے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جس رستے سے گزرتے تھے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ جاتا تھا. جی تو اس جی کا مطلب ہے دنیا میں پھر ہم شیطان کا نیٹ ورک تو مکمل طور پہ بلاک کر سکتے ہیں نا کر اگر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کا ذکر جیسے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے تو شیطان کہتا ہے بھائی اب ہمیں یہاں مسکن بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیا، اور نہ ہمیں کھانا ملے گا کیونکہ اس نے جو ہے وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، لہٰذا ہم یہاں سے کوچ کریں. تو ٹھیک ایسے ہوگا سر. گھروں سے جب وہ کوچ کر جائے گا تو پھر آسانی ہوگی، برکت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی تو سر مطلب پھر ہوا کہ اس جس گھر میں سارے معاملات ہوتے ہیں ادھر تو پھر شیطان آ ہی ہاں نہیں وہاں سکتا. پھر وہ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. بس شکریہ سر، یہی پوچھنا تھا. اگلی روایت میں اسی طرح کہ آپ علیہ السلام بہت ہی پیاری رات کو نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام رمضان میں کیسی عبادت کرتے ہیں، تو فرمایا رمضان ہو غیر رمضان ہو آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 4 رکعتیں ایسی پڑھتے تھے ان کی آپ حسن اور اس کی جو ہے وہ لمبائی یا طول کا آپ کیا خیال کریں گے. 4 رکعت اس طرح پڑھتے، 8 پڑھتے تھے، پھر 3 آپ علیہ السلام نماز رکعتیں پڑھتے یعنی 3 وتر آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. تو مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کی پہلی ترجیح نماز ہونی چاہیے، پہلی ترجیح عبادت ہونی چاہیے، باقی دوسرے کام بعد کے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں پہلی ترجیح دنیا نہیں بنانی چاہیے، پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے، آخرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ہمیں اس میں دنیا میں معاملات بہتر کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہم دنیا کے معاملات بہتر کرتے ہوئے آخرت کو پس سے پشت ڈال دیں، ایسا نہیں. تو یہ حالات کیسے ہوتے تھے، وضو کرنا مشکل ہوتا تھا، اٹھنا مشکل ہوتا تھا، اندھیری ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے آگے آئے گا کہ اندھیری ہوتی تھی. عائشہ فرماتی ہیں کہ اب دیکھیں نا ایک اندھیرا ہے، دوسرا جگہ بھی کی اتنی کمی ہے کہ میں سوئی ہوتی تھی تو میری ٹانگیں جس طرف آپ علیہ السلام نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں میری ٹانگیں اس طرف ہوتی تھی. تو اب جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں کو ٹٹول دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ وہاں سجدہ کرتے تھے. اتنی جگہ کی کمی، تو اس کے باوجود اتنی عبادت. اور ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے کمرے، نمازوں کے لیے الگ جگہ ہے، مسجدیں ہیں، قالین ہے، ہر چیز ہے. سردیوں میں گرم پانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور گرمیوں میں ایسی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں. اب تو بہت آسانی ہوگی، صرف من کو منانا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے آپ علیہ السلام وہی آپ علیہ السلام کی جو نماز کی حسن و خوبصورتی ذکر ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے پوچھا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اے بلال، یا بلال مجھے بتاؤ اسلام میں آنے کے بعد تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی ہے. یعنی آپ علیہ السلام کو خواب میں سیر کرائی جاتی تھی جنت کی، جہنم کی، کیونکہ آپ نے خواب میں کئی معراج کی ہیں، کئی مرتبہ. ظاہری طور پر آپ علیہ السلام نے ایک معراج کیا، اس کے علاوہ خواب میں تو آپ کی بہت سارے معراجیں ہیں. تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، بس یہی کام کرتا ہوں. اگر نماز کا ٹائم ہونا تو نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے نا، جیسے فجر کے بعد اور عصر کے بعد. تو اب یہ دیکھیں نا ان کو نماز سے کتنی محبت ہے، اور پھر درجات بھی کیسے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے کیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ 2 پلر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ رسیاں لٹکی ہوئی ہیں.
حضور نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ رسیاں کس چیز کی ہیں؟ ان کا جی حضرت زینب جو آپ کی زوجہ ہے نا، ان کو جب اونگ آتی ہے یا تھک جاتی ہے نا تو وہ اس رسیوں سے لٹک جاتی ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کے عبادت کرنی. فرمایا اتارو ان رسیوں کو. اور جب آپ کی بشاشت ہو، آپ بالکل آپ ٹھیک ٹھاک ہوں، اس وقت آپ نماز پڑھیں. جب آپ کو نیند آنی چاہے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کا من کرے اچھی طرح سے دل لگے پھر آپ نماز پڑھیں. جب آپ کا دل کرے سونے کا تو پھر آپ سو جائیں. تو اپنے اوپر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، یعنی عبادت میں بھی درمیانہ پن ہے. اتنا نہیں کہ بس میں نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھی جانا ہے، پڑھی جانا نہیں. جتنا دل کرتا ہے پڑھیں پھر آپ سو جائیں، پھر دل کرتا ہے پڑھیں پھر آپ سو جائیں. یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا یہ کون آئی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے جس عورت کے بارے میں بڑا چرچا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنی نمازیں پڑھتی ہیں؟ حضور نے فرمایا رہنے دو بھائی، تم درمیان اعمال کرو، اس طرح نہ کرو کہ تم بعد میں طاقت نہ سکو. اللہ تعالیٰ کو کوئی ملال نہیں ہوتا ثواب دینے میں، لیکن تم تھک جاتے ہو، اللہ نہیں تھکتا، تم تھک جاتے ہو. لہذا درمیانے کام کرو جو مستقل طور پر بندہ کام کرتا رہے. جتنا بھی زیادہ وہ بات گزار نہ بنے کہ بچوں کو ٹائم نہ دے سکے، دوستوں کو ٹائم نہ دے سکتے، تو یہ بھی نہیں. ہاں، اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی نماز نہ پڑھے اور بالکل ہی اللہ کی ذکر کی طرف نہ آئے، ایسا نہیں. درمیان میں نماز پڑھے. اور جو ہے اب دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ دونوں اسٹریم ہیں. ایک ہے وہ کہ ہم نے خدمت خلق کر رہی ہیں، اتنی خدمت خلق کہ نماز بھی چھوڑ دینی ہے. اب وہ ہمارے عبدالستار عیدی صاحب تھے، تو وہ جناب علی وہ ہر جنازے پہنچ جاتے تھے، لیکن کہیں فرض نماز کی اللہ جانے. اور اب یہاں تک وہ کہا ہے انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہ میں مطلب مجھے اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں لوگوں کی خدمت کروں گا. اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. تو اب خدمت کریں، اللہ کو یاد بھی کریں. دوسرے ہمارے جو کچھ بھائی ہیں وہ صرف نماز کو لگے رہتے ہیں. نماز اور انسانیت کی خدمت نہیں، انسانیت کی خدمت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے. دونوں کام کر رہے ہیں. ہم نے جتنا ہو سکے میرے آپ اپنے بھائیوں کی رشتے داروں کی ہیلپ کریں جتنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نماز یہ نبی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے جی، یہ دونوں ہم نے کام کرنے ہیں. صرف ایک طرف نہیں پکڑنا کہ خدمت کے خلق کر رہے بس ٹھیک ہے جی پار ہو گیا، دوسرا کر رہے ہم نماز پڑھ رہے پار نہیں. ٹھیک ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت سے پہلے بتا دی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ جو میں نے بتایا کہ سر رات قرآن پاک پڑھتے تھے اور بڑی لمبی نمازیں اور ساتھ میں پھر روزے. تو حضور نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو اس طرح کی قیام اللیل کرتا ہے، اس طرح کے تو روزے رکھتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کی تفصیل. ٹھیک ہے نا، دیگر احادیث میں بھی آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جی ہاں ایسا کرتا ہوں. فرمایا نہیں، تجھ پر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے. روزے بھی رکھ، روزے چھوڑ بھی، نماز بھی پڑھ، سو بھی جا. کیونکہ جسم ظاہر ہے اللہ نے بنایا اس طرح ہے کہ یہ کوئی مشین نہیں ہے. آپ نے سونا بھی ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ نماز، تبھی آپ حشاشیت بشاشیت ہوگی. اگر آپ نے لگے رہنا ہے تو تھک جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جیسے میں نے کل وہ آپ کو بتایا کہ میں الحمدللہ میں نے پہلے حفظ کیا، پھر 2.5-3 سال حفظ میں لگ گئے، پھر اس کے بعد میں نے قرات پڑھی 3 سال، اب 7 سال اس میں لگ گئے. اچھا، پھر 1-2 سال میں نے قرآن پاک کو دہرایا، 9 سال اس میں لگ گئے. اچھا، پھر 8 سال کا عالم کورس کیا 15 سال اس میں لگ گئے. اچھا، پھر جو ہے وہ اس کے بعد مفتی کورس کیا. اینڈ پہ میں بھی رج گیا، میں نے کہا یار اب مدرسے میں کیا کرنا ہے، تھوڑا سا باہر نکلتے. پھر یونیورسٹی میں گئے، کچھ ہلکے ہوئے، کچھ دنیا دیکھی. ٹھیک ہے جی، پھر وہ کام سیٹ ہوا کہ نہیں یار صرف ایک جگہ رہو نا کام ماشاء اللہ ماشاء اللہ لمبا ہو جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ایک جگہ رہ کے بندہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے ایسا. تو اس لیے زیادہ نہ ہی کہ نہ رہے. ٹھیک ہے جی. سر آپ لاہور کب آ رہے ہیں؟ لاہور آتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتے، جو کام کر کے آ جاتے ہیں بس. نہیں سر، آپ نے جب بھی آنا میرے ساتھ آپ نے کھانا ضرور کھانا ہے. شکریہ، اللہ آپ کو جزا خیر دے. مجھے بتا کے آئیے گا سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک شکریہ سر.
آگے بھی اسی طرح کے نبی علیہ السلام جب اٹھتے تھے رات کو تو یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ثم قال پھر آپ فرماتے اللہم اغفر لی، پھر دعائیں مانگتے. اور فرمایا کہ جب تم وضو کرے اور نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز قبول ہوتی ہے. تو وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو علم کی طلب کے لیے چلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. ہاں، مسلم میں حدیث ہے کہ جو علم کی طلب میں چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح میرے خیال میں اس طرح ہوتا ہے. یہ دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل میں شوق آتا ہے، ٹھیک ہے. ہم جب سنتے ہیں ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ شوق آتا ہے. پتہ نہیں آپ کے دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اندر تو بڑا شوق آتا تھا. میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میں چھوٹا ہوتا تھا، جب میں مسجد میں جاتا تھا، امام صاحب خطیب صاحب خطاب کرتے تھے تو کوشش ہوتی تھی کہ وہ عمل کریں. ایک دن خطیب صاحب نے خطاب کیا اور بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی سنت پر ایسا عمل کرتے تھے کہ ایک بڑھیا تھی جس کی آپ علیہ السلام خیر خواہی کرتے تھے، اس کے جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اس بڑھیا کے پاس جاتے تھے اور وہ سوئی ہوتی تھی. اس سے پہلے گھر کا کام کر کے جھاڑو دے کے واپس آ جاتے تھے. تو آپ یقین کریں کہ میں صبح اٹھ کے، حالانکہ چھوٹا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں تھا، صبح اٹھ کے ہمارے محلے میں ایک بڑھیا ہوتی تھی بیچاری، اس کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں، ان کی شادی ہو گئی تھی، اکیلی رہتی تھی. وہ میں صبح جا کے گھر میں اس کے جھاڑو دے کے آ جاتا. وہ حیران ہو جاتی کہ یہ جھاڑو کون دیکھے گیا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم جب سنتے ہیں تو عمل کا جذبہ اٹھتا ہے. اس لیے علم کی جب ہم بات سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، ظاہر ہے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہمیں اثر پڑتا ہے. اس کا ٹھیک ہے، اچھی چیزوں کا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں ضرور یہ عبادت کرنی چاہیے فرائض کے ساتھ. حدیث پاک ہے 6502 بخاری میں، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتا ہے. اتنی کثرت کرتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، اور جب وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں بڑی پسند ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن پاک میں بھی وہ ہے ان کا ذکر، سورہ سجدہ ہے، اس میں ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے بستروں سے، بشار صاحب آپ کا مائک کھلا ہے، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کے پھر درجات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آگے حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی نے پھر آپ نبی علیہ السلام کی شان کے لیے اشعار کہے ابو، تو وہ کیسے تھے اشعار؟ عبداللہ بن رواحہ نے کہ ہمارے درمیان وہ رسول ہے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے وہ رسول ہیں جو رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں. یجافی جنبو عن فراشی، آپ کے یعنی کہ پہلو جو وہ بستر سے الگ ہوتے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ تعریف بیان کرتے. اور اس طرح جو ہے وہ اگلا جو دو حدیثیں وہی جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ خواب انہوں نے دیکھا. نبی علیہ السلام اگلا جو باب ہے وہ یہ کہ فجر کی 2 رکعتیں آپ علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز جو سنتیں پڑھ کے نا، اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے سے باتیں کرتے، اور اگر میں صحیح ہوتی تو آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، پھر مؤذن ہوتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جاتا. اور باب ما یقرأ فی رکعت الفجر، فجر میں آپ کیا تلاوت کرتے تھے؟ 2 رکعت فجر ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام 13 رکعتیں پڑھتے تھے، اس میں سے 2 رکعتیں جو ہے وہ فجر کی ہوتی تھی، سنت فجر، اور اس میں بہت ہلکی 2 فجر پڑھتے، کیونکہ ساری رات عبادت کرنا ہے نا. تو عبادت کا طریقہ جو وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا. وہ یہ کہ آدھی رات سونا، مثلا یہ کہ اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے سونا، پھر 2 گھنٹے عبادت کرنا، پھر ایک گھنٹہ سونا. بہترین ہے یہ، کیونکہ آپ مستقل اگر آپ جاگتے رہے نا تو آپ تھک جائیں گے.
ٹھیک ہے، آدھی رات آپ 3 گھنٹے آپ آرام کریں، پھر 2 گھنٹے آپ عبادت کریں، پھر 1 گھنٹہ جب آپ آرام کرتے ہیں وہ تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام ایسا کرتے تھے، عبادت کر کے پھر آپ علیہ السلام فجر سے پہلے سو جاتے تھے، سنتیں پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر آتے مؤذن وہ آپ کو اٹھا کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چلیں 2 گھنٹے نہیں، ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کر لیں جتنا بھی ہو سکے. عبادت جو ہم نے کرنی اپنے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اگلی جو حدیث وہ ہے کہ استخارہ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن پاک سکھاتے تھے اس طرح فرماتے جب آپ نے کوئی اہم کام کا ارادہ کرنا ہے تو 2 رکعتیں پڑھنی ہے، فرض کے علاوہ نفل 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اس کے پر آپ نے استخارہ کرنا ہے. یعنی استخارہ مراد اللہ سے خیر طلب کرنا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. پھر یہ دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھ کے سو جانا ہے، یا اللہ آسانی فرما. تو 7 مرتبہ استخارہ، یعنی 7 دن، روایت میں آتا ہے کہ 7 دن استخارہ آپ علیہ السلام سکھاتے کہ آپ نے 7 دن استخارہ کرنا ہے. پھر اللہ نے آپ کا ایک طرف ذہن ڈال دینا ہے، اور پھر آگے کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں تو آپ کو خواب میں کوئی ہریالی نظر آئے گی، تو پانی نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو کھیت نظر آئیں گے، تو پھر آپ کا یہ کرنا بہتر ہے، کوئی کاروبار یا ایسا ہے. اور اگر آگ نظر آ رہا ہے، جھگڑا نظر آ جائے، قتل نظر آ جائے، تو اس کام سے کیا کرنا ہے، بچنا. یہ اشارہ ہوتا ہے. اگر اشارہ نہ بھی ملے، دل ایک طرف مائل ہو جاتا ہے. تو استخارہ مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، مطلب یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر وہ عطا فرما. یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں وہ چیز ڈال دیتا ہے. ان کاموں میں استخارہ کرنا جن میں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جو اچھے کام ان میں استخارہ نہیں کرنا. اگر آپ پر جو ہے وہ حج فرض ہے، اب آپ استخارہ اس پر نہیں کریں گے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نہیں، وہ نہیں استخارہ کرنا. جو کام ہے، آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، آپ اپنے سسٹر کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے کوئی معاملات ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں گے، استخارہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے جو روایات ہے اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام نماز ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں. ایک روایت میں آتا ہے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں. یعنی کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ عبادت اس طرح بھی کرتے تھے کہ فرائض سے کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کی بھی کثرت کرتے تھے. اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ میں گئے تو وہاں بھی آپ نے نماز پڑھی، بیت اللہ کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. یہ باب ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، نماز پڑھنا. اس کے بارے میں آپ علیہ السلام ظہر سے پہلے نماز پڑھتے تھے. مختلف روایات ہیں، 4 کی بھی ہے، 2 کی بھی. ہم پھر 4 والی پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام. اور یہ حدیث میں ہے کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، مغرب کے بعد 4، عشاء کے بعد 4. جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. تو کتنی بڑی پیاری بات ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو عصر سے پہلے، رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. تو یہ دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا. اور آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ چاشت کے وقت بھی آپ نماز پڑھتے تھے. یہ ام ہانی کے گھر جب آپ علیہ السلام تھے فتح مکہ کے وقت، تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی. اس لیے فرمایا چاشت کی ایک ہوتی اشراق، اشراق ہوتی ہے یعنی کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 4 رکعتیں ہوتی ہے. اس کے بعد اشراق ہوتی، یہ ہوتی چاشت. چاشت ہوتی اس وقت ہوتی ہے کہ سورج تھوڑا اوپر ہو جائے، تھوڑا سا تپش آ جائے، جس کو ہم 9 بجے کہہ سکتے ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام 8 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ نفلی عبادات جو کرتے تھے. ہاں اگر اشراق کے ساتھ بھی آپ چاہیں تو چاشت آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی کیا ہے، فضیلت بہت زیادہ. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی شروع میں وہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، میرے خلیل، میرے دوست نے مجھے 3 وصیتیں کی ہیں کہ میں ان کو نہ چھوڑوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ہے، اور چاشت کی نماز پڑھنی ہے، اور وطر جو ہے نا وہ پڑھ کے سونا ہے. کیونکہ آپ تعلم کرتے تھے ابو ہریرہ، تو اس لحاظ سے پھر وہ رات کو پھر مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات اٹھنا، کہیں وطر ہی نہ رہ جائے. تو پھر آپ کو حکم یہ تھا کہ آپ اس طرح کریں. اگلا باب اسی طرح جو ہم نے حدیث ہے اس کا خلاصہ کیا. مغرب سے اگلا باب الصلاۃ قبل مغرب، مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھنا 2 رکعتیں. حضور نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. پھر تیسری میں تو فرمایا کہ لمن شاء، جس کے لیے جو چاہے پڑھ لے. ہاں
आपने मुनासिब नहीं समझा कि लोग इसको सुन्नत बना लें, यानी पढ़ लिया छोड़ दिया। तो अब ये कि अब दो तरीके हो गए, बिल्कुल छोड़ दिया, और एक ये कि उसको सुन्नत बना लिया, जिसको आपने जो है पसंद नहीं करते थे। इसलिए अहले हदीस हजरात इस पर बहुत ज्यादा मुदावमत करते, इसको छोड़ते तक नहीं, जिसको आपने मकरूह जाना है। और अहले सुन्नत हमारे यहाँ मामूल नहीं, हालांकि कभी कभार पढ़ लेना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये वहाबियों का तरीका है, नहीं भी, ये हदीस में आया है, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं वो सिर्फ गलत फहमी पर मबनी है, अगर वो थोड़ा सा बैठ की बात हो ना तो वो हल हो सकते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो गलत फहमी पे है, ठीक है ना। अब मसलन ये जो है ना तीजा और 40वां, ये भी गलत फहमी पर है। हमारे यहाँ जितने भी अहले हदीस हैं वो हर दूसरे दिन वो घर में वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वही तो है, उसी को तो हम तीजा या वो तो इसाले साहब वो भी कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ इधर है एक अहले हदीस की मस्जिद है, हर रमजान में, कई रमजान हो गए ना, हर रमजान में इतवार के दिन, हर इतवार को असर के बाद प्रोग्राम करते हैं। वही कहाँ लिखा है प्रोग्राम? किसी हदीस में तो नहीं है भी नबी सलाम ने इतवार के दिन असर के बाद कोई प्रोग्राम किया हो। तो पूछे भी कहाँ लिखा है? नहीं, अच्छा काम है। तो फिर इसाले साहब कहाँ से बुरा काम हो गया? फिर आप क्यों कहते भाई वो दिखाओ जो नबी सलाम ने किया, तो तब ये जायज होगा। ये कहा नबी सलाम ने कुल शरीफ पढ़े, भाई असल मकसद है ईसा साहब करना, कुल पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, यही सारा तरीका होता है। तो थोड़ा बहुत अगर बंदा बैठ के बात करे तो इन मामलात को काफ़ी चीज़ों हल हो सकती हैं, लेकिन वो ज़िद और हाटत में दरमी की वजह से दोनों तरफ ये मामलात क्या जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है हजरत, ये वाली हदीस आप एक बार वापस बता देंगे? थोड़ी समझ नहीं आई बात। नबी ने फरमाया कि मगरिब से पहले आप नमाज पढ़ लो, यानी जो फर्ज होता है ना मगरिब से, उससे पहले आप 2 रकातें पढ़ ले। साहबा काम पढ़ते थे, आगे आता है, फिर बाद में साहबा ने छोड़ दिए। पूछा गया कि आपने क्यों छोड़े, तो फरमाया कि मशगूलियत की वजह से। ये हदीस आगे आ रही है कि हुजूर के ज़माने में हम यानी कि हदीस में है कि अजान और इकामत के दरमियान नमाज है, ठीक है जी। तो अगर कोई पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, यहाँ एक और भी जिद है, मैं आपको बताऊं। अब अहले हदीस हजरात जो है ना वो मगरिब से पहले नमाज पढ़ते हैं 2 रकातें। दलील ये देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजान और इकामत के दरमियान नमाज है। अच्छा, जब इशा का टाइम आता है कहते हैं वो सुन्नतें कहाँ लिखी हुई हैं जी, इशा से पहले सुन्नतें कहाँ लिखी हुई हैं? भाई अभी थोड़ी देर पहले आप हदीस सुना रहे थे कि अजान और इकामत के दरमियान नमाज है, आप पढ़ें नफली नमाज। अब इशा से पहले जो नफली नमाज है 4 रकातें पढ़ लें, 2 रकातें पढ़ लें, उसके आप इनकारी कैसे बन गए? अब ये हटदर्मी होती है, ये जिद होता है। इस्लाम में जिद नहीं करनी चाहिए, जहाँ देखे दलाइल हैं वो ले ले। और ज्यादातर जो हमारा झगड़ा वो इन्हीं नफली इबादत पे थोड़ों पे है, ऐसे मतलब 19% इन मामलात में, हालांकि ऐसे मामलात भी नहीं है जो हल नहीं हो सकते हैं, ठीक है जी। खैर, आगे भी इसी तरह आ रहा है नफली नमाज के बारे में, ठीक है जी। अगली जो ये अच्छा रिवायत है, जी 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 सर, ये जो आप पीडीएफ से जहाँ से सर आप पढ़ा रहे हैं, ये हमें आप सेंड नहीं कर देंगे? हाँ जी, आपको कर देंगे, ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा वो चाश्त का, हाँ चाश्त के बारे में ना, तो ये भी हदीस चाश्त के जो है वो उसकी दलील पर है, ठीक है जी। ये जो हदीस है ना, ये भी इतबान बिन मालिक वाली पीछे हमने पढ़ी है कि इतबान बिन मालिक ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह, नज़र कमज़ोर हो गई है, बारिश होती है तो पानी आ जाता है तो मैं नहीं आ पाता, तो आप मेरे घर में आए, उस जगह नमाज पढ़ें ताकि मैं उस जगह को मुख्तस कर लूँ कि मैं यहाँ नमाज पढ़नी है। तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फिर अबू बकर उमर आए और आपने पूछा भी कहाँ नमाज पढ़ूँ, तो फिर बताया गया कि यहाँ आप नमाज पढ़ें। तो वो जो नमाज पढ़ी गई तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, तो वो कौन सी नमाज है? उसे हम कहेंगे चाश्त की नमाज, ठीक है ना। फिर इतबान बिन मालिक ने आप अलैहिस्सलाम की दावत की और मोहल्ले वालों को बुलाया, सबको खिलाया। तो ये जो है ना, इस पर हमने पिछली मरतबा डिस्कस भी की थी कि वो अभी तक वो जो है ना वो जगह वहाँ ढूंढी गई है, इतबान बिन मालिक का घर कहाँ है, ठीक है जी। आगे हदीस से आप अलैहिस्सलाम आते हैं कि अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, घरों को कबूर मत बनाओ, कब्रिस्तान मत बनाओ। तो हदीस में है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फर्ज के अलावा
सवाब जो है ना इबादत का वो घर में नमाज पढ़ने का है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम घरों में सुन्नतें पढ़ के फिर जाएं, ठीक है ना, ताकि घर में, ठीक है, बरकत रहे। और बच्चे देखेंगे तो वो कहेंगे माशाल्लाह जी, हाँ, तो उसका भी हमें अजर मिलेगा कि बच्चे देखेंगे वही पढ़ने शुरू लग जाएंगे। अगला जो बाब है वो ये है कि मस्जिद हराम, यानी मस्जिद जो हराम, मस्जिद हराम बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जो मस्जिद से मस्जिद हराम कहते हैं, ठीक है, या मक्का मुकर्रमा में और मदीना में नमाज पढ़ने की फजीलत, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हदीस है कि हज़रत एक साहबी कहते हैं कि मैं नबी अलैहि सलाम के साथ गज़वात में शामिल हुए। आप फरमाते 3 मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए आपने सफर नहीं मांगा, क्योंकि इन 3 मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। बाकी में आप जितना यहाँ से अगर फैसल मस्जिद भी चले जाए ना इस्लामाबाद नमाज पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ से वहां जाने का सवाब अलग से नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप मदीने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और अगर आप जो है वो मस्जिद हराम की तरफ जाएंगे वहाँ 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये हदीस है 1,00,000, ये इब्न माजा में हदीस है, ठीक है ना, कि एक नमाज का सवाब कितना, 1,00,000 मस्जिद हराम, ठीक। इसी तरह मस्जिद अक्सा की तरफ, तो ये आप जो है ना आप खास तौर पर सफर कर सकते हैं वहाँ जाके नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है जी। बाकी दुनिया की किसी मस्जिद में आप सफर नहीं कर सकते, भाई वहां जाके मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे कोई अलग से कुछ ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, जमात का मिलेगा, लेकिन अलग से ज्यादा सवाब मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें है, ठीक है। हाँ, कुबा की मस्जिद में है कि जो वहाँ 2 रकातें पढ़ेगा मस्जिद कुबा, वहाँ उसको उम्रे का सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम हर हफ्ते को जाते थे मस्जिद कुबा। ये हदीस में कभी आप पैदल भी जाते हैं, आप अलैहिस्सलाम कभी सवारी पे भी जाते हैं, और वहाँ ये है, ठीक है ना। और आप अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद है वहाँ फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत का बाग है, रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। ये जो हम हदीस सुनते हैं वो ये है कि मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जन्नत का एक बाग है, यानी, ठीक है। तो ये आप अलैहिस्सलाम वहाँ अब भी मतलब रियादुल जन्नह उसको कहते हैं, रियादुल जन्नह, कि हम वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, उसका उतना सवाब है। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो आगे है कि नमाज में कुछ काम करने, यानी नमाज के अंदर हो तो कुछ काम कर सकते हैं, या हाथ हिला सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, किसी चीज़ को उठा सकते हैं, रख सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इस बारे में है। तो एक अबू इसहाक कहते हैं कि वो जो अबू इसहाक है ना, वो अपनी टोपी को रख भी लेते थे, उठा भी लेते थे नमाज में। अगर आप टोपी गिर गई है तो आप उसको उठा के सर पे रख सकते हैं, इमामा है, थोड़ा बहुत आप, ठीक है ना। इसी तरह आजकल के लिहाज से आप नमाज पढ़े और कॉल आ गई तो एक जेब से मोबाइल निकाल के आप उसको ऑफ कर सकते हैं, बंद करें और ऑफ करके फिर जेब में डाल सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। ये नहीं कोई बज रहा है, कोई आपने ऐसी कोई टून लगाई हुई है तो सबकी नमाज खराब हो रही है, तो इतना आप क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। वही हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रात को नबी अलैहिस्सलाम उठे, मैं भी उठा, आप अलैहिस्सलाम ने वुजू किया और मैं भी वुजू करके नमाज पढ़ने लगा, तो मैं बाईं तरफ खड़ा हो गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने मेरे कान को पकड़ा। रिवायत में आता है कि वो बाएं से यूं खींच के ना आपने दाएं तरफ उनको कर दिया। तो यानी इतना काम बंदा कर सकता है। और इसमें कि आपने सूरह आल इमरान की आखिरी आयत पढ़ी, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम नमाज में होते थे, नबी अलैहिस्सलाम भी नमाज में होते थे, हम बाहर से आके नबी अलैहिस्सलाम को सलाम करते थे। जब मैं नजाशी के पास गया, नबी अलैहिस्सलाम का खत लेके जो मामला थे, वापस आया तो मैंने आप अलैहिस्सलाम को सलाम किया तो आपने जवाब न दिया। अगली रिवायत में आता है कि मैं बहुत दुखी हो गया कि पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम नाराज तो नहीं हो गए, ये जवाब नहीं दे रहे, ठीक है जी। तो फिर आपने फरमाया कि नहीं, अब ये मशगूलियत है नमाज में, लिहाजा नमाज में जवाब नहीं देना। और आगे आगे रिवायत में आ रहा है कि नमाज में हम खड़े होकर एक दूसरे से मसले भी पूछते थे। कोई काम होता था, भाई मेरा काम करके आयो, पानी लगा के आयो, मैंने जो काम कहा था किया, तो ऐसा होता था, ठीक है। अब इस रिवायत में कि आप अलैहिस्सलाम जो है ना एक कबीला था बनी अमर बिन औफ, उनकी सुलह के लिए गए थे, तो नमाज का टाइम हो गया। हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, साहबा ने फिर हाथ पे हाथ मारे, ठीक है ना। तो हज़रत अबू बकर की तवज्जो जब गई तो फिर
آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں، فاشار علیہ مکانک، آپ اپنی جگہ پہ نماز پڑھاتے رہیں۔ حضرت ابو بکر واپس آ گئے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ پھر اگلی روایت میں آتا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی کے امام بنے، یعنی یہ ان کی محبت تھی۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ ہاتھ پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یہ فیمیل کا کام ہے، مرد حضرات اگر کسی چیز کو دیکھیں تو توجہ دلائیں تو سبحان اللہ کہیں، ہاتھ پہ ہاتھ آپ نے نہیں مارنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعلیم آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ آگے ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے، جریج والا واقعہ، کہ وہ جریج نماز پڑھ رہے تو ان کی والدہ آئی، کہا اے جریج، وہ کہہ رہے تھے یا اللہ میری ماں آواز دے رہی ہے، نماز میں ہوں اور یہ کیسے نماز پڑھوں؟ اسی مطلب شش و پنج میں تھے، ماں چلی گئی، پھر اگلے دن آئی، پھر تیسرے دن وہ نمازی تھے بڑے، انہوں نے کہا یا اللہ اس کو موت نہ دینا جریج کو، جب تک یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اس زمانے میں ایک فاحشہ ہوتی تھی، اس کا بڑا نام تھا۔ اس نے کہا تم جریج کا بڑا نام سنتے ہو، میں اس کو خراب کر سکتی ہوں۔ وہ آئی اس کے پاس، جریج کے پاس، جریج نے کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ پھر ایک جو ہے ریوڑ والے کے پاس گئی اور وہاں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور پھر بچہ ہو گیا، اور بچہ لے کے آ گئی اور کہا کہ جریج کا یہ بچہ ہے۔ لوگوں نے غصے میں آ کے جریج کی جو عبادت خانہ تھا وہ سارا گرا دیا۔ انہوں نے کہا تو بھائی اتنا بڑا نیک بنتا ہے، یہ کام تیرے کیسے ہیں؟ جریج نے کہا بھائی کیا ہوا، جب تک انہوں نے وہ گرا ہی دیا۔ ان کا یہ دیکھ بچہ تیرا ہے۔ ان کا اچھا 2 منٹ نماز پڑھی اور دعا کی اور بچے کے پیٹ میں انگلی ماری کہ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے بولا کہ میرا باپ چرواہا ہے۔ لوگ معافیا مانگنے لگے، حضور اب آپ چاہیں تو سونے چاندی کا آپ کو عبادت خانہ یہ بنا کے دے۔ فرمایا نہیں بھائی، جس طرح کچا بنا ہو ایسے بنا کے دو۔ اس میں 2 چیزیں کہ ماں اگر پکارے تو پھر اگر مصیبت میں ہو تو پھر جانا چاہیے، ہاں اگر ماں کو پتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی بلا رہی ہے تو پھر آپ جانا چاہیے۔ تو باقی اگر نفل کی نماز یا نفلی نماز کا ذکر ہے، فرائض میں اگر بول رہی ہے تو فوراً نماز مختصر کر کے آپ چلے جائیں۔ جیسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن پیچھے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، اس لیے کہ وہ بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اب بچے کے رونے کے ساتھ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، بچے کا خیال آ رہا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھ کے جو ہے وہ ماں اپنے بچے کے ہاتھ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آگے آپ علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں انس کے ہم نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، بہت گرمی ہوتی تھی، ہم سجدہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہاں پھر ہم چادر بچھا دیتے تھے، کوئی اس طرح چیز، یعنی یہ کام، یعنی یہ باب اس بات کا ہے کہ نماز کے اندر آپ کچھ تھوڑا بہت کام یعنی کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک چیز گر گئی اس کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، شیطان آیا تو وہ میری نماز کو خراب کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے اس کو دھکا مارا، دفع ہو گیا وہ۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو پکڑوں اور اس ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں، صبح تم اس کو دیکھو، لیکن پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ہو، کیونکہ پھر سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوتے تھے جن وغیرہ، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اللہ نے مجھے طاقت دے دی تھی کہ میں اس کو باندھ کے پھر صبح آتے اور تم اس کو کیا کرتے دیکھتے ہیں۔ اگلی روایت میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز کی حالت میں گھوڑے کو بھی انہوں نے ہاتھ میں، یعنی گھوڑے کی رسی بھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، گھوڑا چلتا تو آپ بھی تھوڑا سا آگے قدم چلتے، یعنی نماز میں اتنا ہو سکتا ہے کہ 1-2 قدم آپ چل سکتے ہیں، قدم اٹھا کے نہیں، سلو یعنی کہ گھسیٹ کے آپ قدم آگے چل سکتے ہیں تاکہ پھر اس کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی اسی طرح جو ہم نے پیچھے روایت پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا پیچھے ہوئے؟ فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، وہاں میں انگور کا گچھا پکڑنا چاہا، ٹھیک ہے، اگر وہ لے آتا تم کھاتے رہتے اور قیامت تک وہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھے تو اتنا عمل جو ہے نا وہ نماز میں کیا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت ہم 1 ہاتھ 2، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ روایات ہیں کہ نماز کے اندر آپ تھوڑا بہت عمل کر سکتے، زیادہ نہیں، 1-2 کر سکتے، 3 نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کھجانا 1 مرتبہ کھجا لیا، دوسری مرتبہ کھجا لیا، بس اس کے بعد نہیں کھجانا، یہ احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی
نواسی کو آپ نے اٹھا کے نماز بھی پڑھی ہے، نواسی کو مطلب ایک مرتبہ اٹھایا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا، بٹھا دیا، پھر اگلا رکوع ہو گیا، اگلا رکن ہو گیا، پھر آپ نے اس کو کیا کر دیا، اٹھا دیا. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بندی کو کہا کہ تم نے رات حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے، عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے. میں نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے کون سی قرات کی ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں. میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی قرات آپ نے کی ہے، یعنی کون کون سی جو ہے نا صورتیں آپ نے پڑھی ہیں. تو ایسے باتیں نہ کیا کرو کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. ابو ہریرہ توجہ بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی، پھر بتاتا بھی ہے. تو ابو ہریرہ کو پتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ کون سی صورتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بھائی. جی آپ نے فرمایا حضور نے نواسی کو یا نواسی کو اٹھا کر پڑھایا؟ نواسی. اچھا کس کی صاحبزادی حضرت بن زینب کی؟ جی ابو امامہ بنت ابی العاص. ٹھیک. آگے مختصر سا ایک باب ہے، میں اس کو خلاصات کر دیتا ہوں، پیچھے ہم نے اس کو پڑھا ہے. ہاں جی. پھر اس کے بعد کیونکہ اگلے جو ہمارا سبق ہوگا کتاب الجنائز سے ہوگا. یہ ہے، میں آپ کو اس کو خلاصہ بتا دیتا ہوں، باقی ساری احادیث اسی پر ہے کہ نماز میں سہو، سجدہ سہو کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز میں سلام پھیر دیا. بعد میں صحابہ نے بتایا، پھر آپ نے نماز دوبارہ پڑھائی، بلکہ اسی کو کنٹینیو کیا کیونکہ نماز. تو پھر آپ نے ایک طرف سلام پھیرا اور جو ہے نا پھر السلام علیکم، پھر 2 سجدے کیے، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے پڑھ کے تو سلام پھیرا. اب اس میں یہ تھوڑا سا ہے یہ کہ سلام پھیر کے 2 سجدوں کا بھی ذکر ہے، اور 2 سجدے کر کے پھر پڑھ کے پھر سلام کا بھی ذکر ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، السلام علیکم کی طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر تحیات پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر دونوں طرف کر لیتے ہیں. تو ایک دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ سلام کرنا ہے اور ڈائریکٹ 2 سجدے کرنے ہیں، اور پھر دوبارہ تحیات وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد سلام کرنا ہے. تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ السلام نے نماز پڑھا، کبرہ قبل تسلیم، اللہ اکبر کہہ کے سلام سے پہلے آپ نے سجدے کیے، یعنی اللہ اکبر کر کے آپ نے سجدے کیا، سلام نہیں کیا. ٹھیک ہے. آگے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا، فسلم، سلام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف سلام کیا نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سلم ثم کبر فسجد، پھر آپ نے سلام پھیرا ایک طرف، پھر آپ نے تکبیر کہہ کے سجدے کے لیے گئے، پھر آپ اٹھے. سجدہ صاحب کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے. ٹھیک ہے. مثلا آپ دوسرے رکعت میں اتحیات آپ نے پڑھنی تھی، اتحیات سے آگے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو لیٹ ہو گیا آپ نے تیسرے رکعت کے لیے، تو پھر آپ کیا کریں گے، سجدہ سہو کریں گے. یا یہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانی تھی، آپ نے صورت نہیں ملائی. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کیا کریں گے، واجب چھوٹ گیا تو آپ نے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے. یا یہ کہ امام نے جو ہے وہ مغرب میں عشاء میں اونچی آواز سے قرات کرنی تھی، تو اس کو یاد نہیں رہا، اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ گیا. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے اونچی آواز سے پڑھنا تھا، اونچی آواز سے پڑھنا اس کے لیے واجب تھا، تو اس پر سجدہ سہو ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے، تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے. اسی طرح چوتھی عصر کی نماز میں امام کے لیے کہ جو سری قرات کرے، تو اونچی آواز سے اگر وہ پڑھ گیا 2-3 آیتیں، اس پر واجب ہے کہ پھر وہ آخر میں سجدہ سہو کرے. یہاں آگے یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، تو نبی علیہ السلام فرمایا تم کیا کرو، تم ایسا کرو کہ تم یعنی جو 3 ہے اس پر وہ لگا لو، 3 پڑھ کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، پھر 4 پڑھ کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر جو ہے وہ اتحیات پڑھ کے درود پاک پڑھ کے سارا سلام پھیرنا ہے. تو وہ مطلب اگر 4 ہوئی تو 4 ہوئی ہیں، اگر اس حساب سے آپ کی 5 بھی ہوگی نا، تو یہ جو آپ نے سجدہ سہو کیا یہ شیطان کے لیے مار ہے. کیونکہ یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے جب اذان ہوتی شیطان ہوا نکالتا وہ بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر کہی جاتی پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی کتنی پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ اس باب میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا سجدہ صاحب. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ یہ آپ کا میں نے جی مفتی صاحب اب ہم جب ڈاؤٹ میں پڑھیں گے کہ ہم نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں تو پھر کیا ہم ہر رکعت میں ہی تشہد پڑھیں گے؟ ہاں جی اس کے بعد ہر رکعت میں جو آپ